سے بتائیے گا تھوڑا سا. عمران خان صاحب سے ملاقات بالکل ہوئی میری, اور ظاہر ہے کہ میں باطور وکیل گیا تھا, نہ میں کوئی بطور رشتہ دار گیا تھا, نہ میں کوئی پارٹی مین کے طور پہ کوئی پارٹی کے امور ڈسکس کرنے گیا تھا. اس لیے جب وہ کمرے میں سپرنٹینڈنٹ کے انہوں نے ایک پولیس والا بٹھا دیا, یا پولیس والا وردی تو اس کی تھی جہاں سے جو بھی تھا, باہر کے وہ بیٹھا. میں نے کہا کہ یہ کون ہے, ہو آر یو؟ کہتا سر میری ڈیوٹی ہے. میں نے کہا تمہاری ڈیوٹی؟ تو خان صاحب کہنے لگے میری تو بیگم کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس کو نہیں یہیں بٹھائے رکھا ہے, میں تو اپنی بیوی سے بھی جو ہے کوئی علیحدگی میں بات نہیں کر پایا کیونکہ یہ میرے سر پہ بیٹھا رہا. تو میں نے کہا بھائی صاحب اٹھو آپ, کیونکہ وکیل اور سائل کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ صرف محترم اور مقدم ہی نہیں ہوتا, بلکہ وہ پرائیویسی کا اور سیکریسی ہوتا ہے. میرے ساتھ جو سائل بات کرے گا یا سائل کے ساتھ جو میں بات کروں گا بطور وکیل کے, وہ جس طرح آپ اپنے کسی چیز کی جو ہے آپ پر بندش ہے, جس طرح ڈاکٹر اور مریض کے رشتے کے درمیان بات چیت ہونا کی بندش ہے کہ وہ نہ کوئی پوچھ سکتا ہے نہ وہ خود ڈسکلوز کر سکتا ہے, کسی کو ڈسکلوز کر سکتا ہے. تو یہ تو پرائیویسی کے رشتے میں میں نے کہا تم اگر بیٹھتے ہو تو میں جا رہا ہوں, میں نے بات ہی نہیں کرنی ہے, اور میں جا کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کہہ دوں گا کہ اگر یہ ملاقات اس طرح سے کرنی ہے کہ فرشتے نے اوپر سر کے اوپر سوار ہو کر بیٹھنا ہے تو میں تو جا رہا ہوں, میں ملاقات نہیں کرتا. بلاؤ, میں نے کہا سپرنٹینڈنٹ کو تمہارے. سپرنٹینڈنٹ صاحب آگے, میں نے کہا بھائی صاحب یہ نہیں بیٹھے گا. پھر وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کسی اور سے پوچھنے گئے, کس سے پوچھنے گئے یہ مجھ سے پوچھیے بھی نہ, اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے, اس لیے انہوں نے کس سے پوچھا, کس کی اجازت لی. پھر آیا, اس نے سلوٹ مارا اور کہا کھوسا صاحب پلیز مختصر ذرا بات کریں آدھے گھنٹے کے لیے. تو پھر اس کو اٹھایا, میں نے کہا بیٹا یہ پہلے باہر تشریف لے جائے پھر میں خان سے بات کروں گا. تو اس کے بعد ہماری باتیں ہوئی ہیں. باقی وہ ماشاءاللہ ہائی اسپرٹس میں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاؤن ہوئے ہیں. ظاہر ہے 18 دن سے تو 15 دن سے تو جیل میں موجود تھے. اور نہیں سائیکولوجیکلی بہت اسٹرانگ ہے, ابھی بھی وہ ساروں کے برابر جو ہے ان کا سر لے گا, آپ فکر نہ کرو. اور جہاں تک تعلق ہے وہ اس کو صرف اپنی نہیں ہے پرواہ, بالکل اس کو عوام اور پاکستان کی, اس کو یہی ہے. آپ نے پوچھا داڑھی بڑی ہوئی تھی, 1-2 دن سے شیو نہیں کی تھی, باقی ان کا جو ہے واش روم ان کا کھلا ہے اللہ کے فضل سے. اور یہ شرم کی بات ہے کہ آپ جو ہے اس کو نہانے کے لیے بھی آپ نے پکچر بنانی ہوتی ہے, اور کچھ اور جو ہے اگر وہ انخلا کے لیے جاتے ہیں تو بھی وہ اوپن ہے اور وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ شرمناک ہے. وہاں کوئی بی کلاس ہے نہیں, بیٹر کلاس ہے نہیں اس جیل میں. سو ان کو جو ایک تنگ چھوٹے کمرے میں رکھا گیا ہے, حال ان کا وہی ہے. صاحب اگر سزا معطل نہ ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں, ہم 2 بجے سپریم کورٹ میں وہاں سے کرا لیں گے. نہیں, وہ تو جو عدالت فیصلہ کرے گی. میں کرا کیوں لوں گا؟ آپ کا خیال ہے کہ میرے بس میں؟ ہمارا کام کوشش کرنا ہے, ان کا کام انصاف دینا ہے. انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں, نہ کسی کی خواہش پر, نہ کسی کے دباؤ پر, اور نہ کسی وکیل کی وکالت پر. اچھا سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عبداللہ بندیال کے سامنے پڑھی نہیں گئی تھی, نہیں تو کیسے انہوں نے مداخلت کی ہائی کورٹ کے معاملات میں؟ سبحان اللہ, انہوں نے ایک لفظ پڑھا ہوا تھا. جب انہوں نے حوالہ دیا کہ آپ نے 1960 فلانا سپریم کورٹ کا جو ہے وہ حوالہ دیا ہے, تو میں نے کہا جی کمال ہے کہ آپ نے ساری پڑھی ہے. ججمنٹ تھی نہیں کورٹ کے سامنے, سپریم کورٹ کے سامنے ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ, اور میں نے ساتھ لگائی ہے متی اللہ. لیکن آپ ایجنسیز کی بات نہ کرو, آپ کی جو اپیل ہے, آپ کی اپیل میں تو چیزیں تھی نہیں. ایجنسیز آپ کی اپیل میں کی زبان مت بولو. آپ ایجنسی کے لیے کام کرتے رہے نا, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اب آپ ناراض ہو گئے. آپ یہ بتائیں کہ اپیل میں تھی, تمہیں شرم آنی چاہیے. آپ کے ٹرائل کورٹ میں اپیل میں تھی نہیں. میں نے بک کیا ہے, بک کا نمبر لگا ہوا ہے, وہ بک کے ساتھ تھی. وہ ہائی کورٹ آپ غلط سوال کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں میں نے بک لی تھی کہ جی اس کو جو ہے آپ ریلیف کو مولڈ کریں, نئے جو واقعات ہیں اور عوام میں ان کی روشنی میں.